बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज परवेज़ इलाही साहब के साथ असल में हुआ क्या है, परवेज़ इलाही साहब को गिरफ्तार करने के लिए क्या ड्रामा खेला गया और किस तरह से उस पुलिस ऑफिसर जिसकी जिम्मेदारी लगाई थी उसी ने साजिश तैयार की और उसी ने एक प्लान बनाया और फिर नैब के एहलकारों पर किस तरह दबाव डाला गया और सारा दिन आज क्या शुगल होता रहा अदालत में। और 10 बजे पहले अदालत को आकर क्या बहाना बनाया गया, मुज़हिका खेज बहाना जिस पर हंसी आती है सुन के, वो बहाना बनाया गया। और उसके बाद फिर जज साहब जो हैं जिन्होंने आज फैसला सुनाया और अब खबर यह है कि वो मंडे से मुल्तान बेंच में बैठेंगे। तो ये सारी अपडेट्स मैं आपके साथ डिटेल से शेयर करता हूँ। क्या चीज़ें हैं, क्या आज हुआ। देखिए, आज पहले तो सूरत हाल ये हुई कि 10 बजे कल से चलना शुरू कर देता हूं। कल परवेज़ इलाही साहब को कहा गया, बुनियादी तौर पर परवेज़ इलाही चले एक कैरेक्टर है, एक किरदार है ना, एक शहरी है पाकिस्तान का। मैं अगर कहूं कि जी ठीक है उसका कोई ताल्लुक पीटीआई से है या नहीं है, इस बात से कतई नजर, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि इदारे कैसे बेबस हैं, कानून कैसे खत्म हो चुका है पाकिस्तान में और किस तरह से मजाक बनाया जाता है कानून की अमलदारी का। ये इसकी क्लासिक एग्जाम्पल है। तो इसलिए आप परवेज़ इलाही हो या कोई भी शख्स इस कैरेक्टर में आप रख के देख लें, उसके साथ अदालतों में क्या हो रहा है और अदालतों के साथ मजाक कैसे हो रहा है। तो ये इस वक्त पूरा समझने के लिए बड़ा एक क्लासिक केस है पाकिस्तान के इस वक्त अदालती सिस्टम और पुलिस के सिस्टम को समझने के लिए और ताकतवर निज़ाम या ताकतवर हलकों की ताकत को समझने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है। देखें लतीफ़, आज मैं कल वही जो भी मैं कहता था, मैं कल से शुरू करता हूँ। कल अदालत में पेश करने का हुक्म दिया था जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने और उन्होंने कहा था कि जी परवेज़ इलाही को पेश करें, लेकिन कल पेश नहीं किया गया। तो जज साहब इस पर बरहम हुए और कहा कि अगर कल आपने पेश ना किया तो मैं डीजी जो नैब हैं, डीजी नैब, उनके वारंट निकालूंगा। फिर आज सुबह 10 बजे दोबारा नैब की टीम आई अदालत के पास, 10 बजे बुलाया गया था और अदालत को आकर कहा कि जनाब उनके लिए सिक्योरिटी थ्रेट्स है, उनकी जान को खतरा है परवेज़ इलाही की, और उनको पेश करने के लिए हमें बख्तरबंद गाड़ी में लाना है। लेकिन बख्तरबंद गाड़ियां सारी की सारी कच्चे के इलाके में ऑपरेशन करने में मसरूफ हैं, बख्तरबंद गाड़ी मौजूद नहीं है, इसलिए उनको पेश नहीं किया जा सकता। यह अदालत को कहा गया। लेकिन परवेज़ इलाही के वकील जो राना इंतसार है, उन्होंने कहा कि जनाब नीचे खड़ी हैं बख्तरबंद गाड़ियां, क्या बात कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। जज साहब ने कहा कि 12 बजे उनको पेश करें हर हाल में, वरना मैं कार्रवाई करूंगा। अब यहां पर जान पे बन आई और जो है वो जान पे बन आई कि अब तो पेश करना पड़ेगा। तो बहरहाल नैब अपनी गाड़ी में बिठाकर परवेज़ इलाही को फिर ले आई। फिर कोई बख्तरबंद गाड़ी नहीं थी, फिर कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था, तो वो बहानेबाजी और झूठ जो है वो किसी काम ना आया और नैब को परवेज़ इलाही को बिठाकर लाना पड़ा। अब जब परवेज़ इलाही को ले आए तो जज ने कहा कि इनको रिहा कर दें। जब जज ने कहा रिहा कर दें, उसके बाद आपने विजुअल्स देखे हैं, वो अदालत के अंदर बैठे हैं, शुक्र कर रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं, जिन लोगों ने दुआएं की वो कह रहे हैं उनका नतीजा है। परवेज़ इलाही उसमें काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन द मीनवाइल होता यह है कि बाहर एक हलचल शुरू हो जाती है कमरा अदालत के बाहर। कमरा अदालत के बाहर पुलिस एहलकार जमा होना शुरू हो जाते हैं, पुलिस ऑफिसर्स आना शुरू हो जाते हैं, डीआईजी ऑपरेशन आ जाते हैं, एसएसपी ऑपरेशन आ जाते हैं और काफी सारे पुलिस एहलकार लग जाते हैं। साफ नजर आने लगता है, एंटी करप्शन के लोग आ जाते हैं, साफ नजर आ जाता है कि परवेज़ इलाही को दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इसके साथ साथ सादा कपड़ों में मलबूस ऐसे कई अफराद आ जाते हैं अदालत के बाहर जिन्होंने अपने चेहरे ढांप रखे हैं। जब ये सारे सूरत हाल देखते हैं तो जाकर लतीफ़ खोसा बताते हैं परवेज़ इलाही से कि परवेज़ इलाही साहब आप तो बहुत खुशी का इजहार कर रहे हैं, बाहर आपकी रिहाई की, आपकी गिरफ्तारी की दोबारा तैयारियां हो चुकी हैं। और फिर जज साहब को जाकर लतीफ़ खोसा ने बताया कि जनाब आपके ऑर्डर को डिफाई करने के लिए, उस पर अमल दरामद ना करने के लिए बाहर जो है वो तैयारियां पूरी हैं और बाहर पुलिस लग चुकी है। आप खुदारा कोई ऐसा ऑर्डर दें कि हम घर तो पहुंच सकें, ये तो अभी घर ही नहीं पहुंच सकते। उसके बाद फिर जज साहब ने वो ऑर्डर जारी किया जिसमें उन्होंने लिखा कि परवेज़ इलाही को कोई अथॉरिटी, कोई इदारा फलां तारीख तक, 21 सितंबर की डेट दी, 21 सितंबर तक गिरफ्तार ना करे, इस केस को सुनेंगे, 21 सितंबर तक कोई इदारा इनको गिरफ्तार नहीं करेगा, यहां तक कि अमन आमा का जो खतरा होता है यानी एमपीओ के तहत भी उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये ऑर्डर जो है वो लिख कर जारी कर दिया परवेज़ इलाही का। अब इससे अंदाजा हुआ कि जी बिल्कुल ये उसी तर्ज का ऑर्डर था जिस तर्ज का ऑर्डर और
یہ بھی کہا پرویز الہی کے بارے میں 2 افسران کی ذمہ داری لگائی، ایک ایس ایس پی، ایک ڈی آئی جی آپریشن ناصر رضوی تھے اور ایک ایس ایس پی آپریشن تھے، ان کی ذمہ داری لگائی کہ آپ ان کو بحفاظت ان کے گھر چھوڑ کر آئیں۔ یہ اسی طرح کا آرڈر تھا جو جسٹس بابر ستار نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کچھ دن پہلے ان کو شاندانہ گلزار کو اور شہریار آفریدی کے بارے میں دیا تھا، اور اس پر عمل درآمد ہوا تھا۔ اگرچہ آئی جی ناصر اکبر صاحب جو ہیں وہ پہلے مسلسل وہ پرفارمنس دیتے رہے، گرفتاریاں ڈالتے رہے، گرفتاریاں کرتے رہے، اور اس کے باوجود چونکہ آرڈر اس طرح کا تھا کہ اسلام آباد پولیس کو ان کے گھر چھوڑ کر آنا پڑا۔ تو ایسا ہی آرڈر جو ہے وہ آج امجد رفیق صاحب نے بھی دیا کہ ان کو کسی کیس میں گرفتار نہیں کیا جائے گا، ایم پی او میں بھی گرفتار نہیں کیا جائے گا، اور جو ہے وہ ان کو آپ یہاں سے ان کے گھر چھوڑ کر آئیں۔ اچھا، اب ہوا کیا کہ جب باہر نکلے تو ڈی آئی جی جو آپریشنز ہیں ناصر رضوی، انہوں نے سادہ کپڑوں میں ملبوس ایک شخص کی، جس کے ساتھ اور بھی ٹیم تھی، اس کے کان میں کہا کہ ہم پرویز الہی کو لے کر نکل رہے ہیں، تم ظہور الہی روڈ سے پہلے والے برج پر کینال پر پہنچو، کینال پر پہنچو، یہ انہوں نے کہا اور تتر بتر ہو گئے۔ اچھا، اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سے پہلے یعنی لطیف کھوسہ جب دوبارہ گئے تھے جج صاحب کے پاس کہ جناب یہ تو گرفتاری کی کوشش ہو رہی ہیں، تو اس سے پہلے جو ہے جب پرویز الہی کو دوبارہ گرفتار کرنے کا پلان بنا تھا تو اس وقت پولیس نے نیب کی ٹیم سے کہا کہ آپ ان کو اپنی ہی گاڑی میں بٹھا کر باہر لے کر جائیں، اور تھوڑا سا آگے جائیں گے تو ہم ان کی کسٹڈی لے لیں گے اور ہم ان کو دوبارہ گرفتار کر لیں گے، احاطہ عدالت سے باہر آپ نکالیں۔ ہم چونکہ احاطہ عدالت سے ان کو گرفتار نہیں کر سکتے، احاطہ عدالت سے گرفتاری جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، اس لیے آپ ان کو اسی گاڑی میں جس میں لائے ہیں لے کر باہر نکلیں گھر پہنچانے کے لیے، اور ہم آگے سے پھر گرفتار کر لیں گے۔ یہ نیب اہلکاروں پر دباؤ ڈالا گیا، نیب اہلکاروں نے صاف انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ جی اتنا کلیئر آرڈر موجود ہے، ہم تو یہ نہیں کریں گے۔ کیونکہ کل جج صاحب نے کہہ دیا تھا کہ میں ڈی جی کے پھر وارنٹ جاری کروں گا، تو نیب نے انکار کر دیا۔ ظاہر ہے نیب کو اپنے باسز کی طرف سے یہ انسٹرکشن ہوں گی کہ اب آپ نے گرفتار نہیں کرنا، باقی لوگ جو گرفتار کریں سو کریں، اپنی جان پہ بن آتی ہے تو ظاہر ہے پھر دوسرے پہ ڈالتے ہیں۔ تو یہاں پر باقاعدہ ہاتھا پائی ہو گئی، اور اس کے ہاتھا پائی کے بعد جب صورتحال نارمل ہوئی، مطلب ہاتھا پائی تقریباً دھکم پہل ابھی چلی رہی تھی، تو سارا میڈیا کے لوگ آ گئے، کچھ فوٹیجز بھی بنی، میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں۔ تو یہ اس وقت ہوا تھا۔ اچھا، اس کے بعد جب لطیف کھوسہ صاحب جو ہے انہوں نے کہا، اور پھر بلینکٹ ایک آرڈر آ گیا، اور اس آرڈر میں جو ہے وہ کہہ دیا گیا کہ ان کو گھر چھوڑ کے آئیں، تو پھر میں نے آپ کو بتایا کہ پرویز الہی کو کے لیے سادہ کپڑوں میں ملبوس افراد کو ڈی آئی جی نے خود کہا کہ ان کو فلاں جگہ پر آپ لوکیشن بتا دی کہ آپ وہاں جب کینال پہ پہنچیں، پرویز الہی روڈ کی کینال پہ پہنچ جائیں۔ اچھا، اب جب یہ ظہور الہی روڈ تو یہ اب اس میں دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ جس پولیس اہلکار کو عدالت ذمہ داری دے رہی ہے، وہی پولیس اہلکار سادہ کپڑوں میں ملبوس اہلکار کو کہہ رہا ہے کہ آپ پہنچو، میں آپ کو حوالے کرتا ہوں، ٹینشن نہ لو، آپ کے حوالے ہو جاتا ہے۔ اب بظاہر تو کہا جا رہا ہے کہ سادہ کپڑوں میں ملبوس افراد اسلام آباد پولیس کے اہلکار تھے۔ بھائی، اسلام آباد پولیس اہلکار سادہ کپڑوں میں ملبوس کیوں تھے، اور کیا واقعی وہ پولیس اہلکار ہی تھے یا سادہ کپڑوں میں ملبوس کوئی اور شخص تھا؟ اب آپ کو میں یہ ساری سٹوری کیوں سنا رہا ہوں؟ اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ سسٹم کا کیسے مذاق بنا کے رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد ان کو لے کر نکلیں، اور جب وہاں پر پہنچیں تو وہاں پر پہنچنے کے بعد ظہور الہی روڈ پر میڈیا سارا پرویز الہی کے گھر پہنچ گیا تاکہ وہاں پر ان کے فوٹیج بنائے، کیونکہ ان کو یہاں لایا جا رہا ہے۔ لیکن یہ کاروائی جو ہے وہ پہلے ہی ہو گئی۔ وہاں پر ایک دو چینلز کا جنہوں نے یہ سنی تھی، جس رپورٹر نے یہ بات سن لی تھی کہ یہ پلان یہ بنایا گیا ہے، اس رپورٹر نے فوراً اپنا کیمرہ وہاں بھجوایا، اور ایک آدھا کیمرہ اور وہاں پر پہنچا، تو یہ فوٹیج جو پرویز الہی صاحب کو ڈنڈا ڈولی کر کے اٹھا کر لے جانے کی ہے، 70 سال کے ایک آدمی کو، اس کو لے جانے کی ہے، وہ وہاں پر فوٹیج بنائی گئی ہے۔ اچھا، اب اس میں جو بحث چل رہی تھی آج، وہ یہ چل رہی تھی کہ نیب کہہ رہی تھی کہ جناب جج صاحب امجد رفیق صاحب، آپ یہ کیس سن ہی نہیں سکتے۔ آپ اس لیے نہیں سن سکتے کہ نیب کے کیسز جو ہیں وہ تو ڈبل بینچ سنتا ہے، تو آپ ڈویژن بینچ سنتا ہے، تو آپ تو نہیں سن سکتے۔ تو جج صاحب کا خیال تھا کہ میں سن سکتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پہلے یہ معاملہ ان کے پاس آیا تھا جج صاحب کے پاس، اور جج صاحب نے جو ہے وہ ان کی رہائی کا آرڈر کیا تھا۔ اس فیصلے کو ڈویژن بینچ کے سامنے پھر چیلنج کیا گیا تھا، اور
ڈویژن بینچ نے اس وقت پہلے تو یہ فیصلہ سسپینڈ کر دیا، لیکن اس کے بعد تفصیلی سننے کے بعد اس فیصلے کو، جو سنگل بینچ کا فیصلہ تھا یعنی امجد رفیق صاحب کا فیصلہ تھا، اس کو بحال کر دیا۔ تو جسٹس امجد رفیق صاحب کا کہنا تھا کہ چونکہ ڈویژن بینچ نے میرا فیصلہ بحال کر دیا ہوا ہے تو اس لیے اب ان کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ یعنی ہوا یہ تھا کہ سنگل بینچ نے فیصلہ دیا رہائی کا، ڈبل بینچ نے اس کو سسپینڈ کر دیا تو دوبارہ گرفتاری عمل میں آ گئی۔ جب ڈبل بینچ کے آرڈر کو سسپینڈ کرنے کی وجہ سے دوبارہ رہائی عمل میں آ گئی تو وہ قانونی تھی، لیکن جب ڈبل بینچ نے تفصیل سے سننے کے بعد سنگل بینچ کا فیصلہ بحال کر دیا تو اس کے بعد ان کی رہائی، ان کی جو گرفتاری ہے وہ غیر قانونی آٹومیٹکلی ہو گئی۔ یہ جج صاحب کا خیال تھا۔ تو اس پر ٹیکنیکل جو ہے وہ طریقے سے نیب کھیلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ امجد رفیق صاحب کے لیے کل اور آج ٹالنے کی کوشش کیوں کی گئی؟ اس لیے کی گئی کیونکہ کل بھی کوشش یہ کی گئی کہ 2 دن کسی طرح گزار لیں، کیونکہ امجد رفیق صاحب تو اب یہاں پر نہیں ہیں اور جا رہے ہیں، اور ان کا منڈے سے جو بینچ ہے وہ ملتان بینچ، لاہور ہائی کورٹ کا ملتان بینچ میں بیٹھیں گے۔ اور آج بھی کوشش کی گئی کہ دن چڑھ گیا ہے، کسی طرح یہ آج کا دن نکال دیں تاکہ منڈے کو پھر ہمارا کیس کسی اور جج کے پاس لگ جائے گا تو پھر ہینڈل کر لیں گے۔ یہ جج ذرا ضدی ہوا ہوا ہے، تو آج کا دن بھی اسی طرح سے نکالنے اور ٹالنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ ٹالا نہیں۔ اور اب جج صاحب چونکہ پنڈی چلے گئے ہیں تو اب ان کی، اس لیے بھی ان کا خیال تھا کہ ٹھیک ہے جج نے ایک فیصلہ دیا، جج دوبارہ بلائے گا نہیں اور ہم اس کے آرڈر کو ڈیفائی کر دیتے ہیں اور اٹھا کر پولیس، اسلام آباد پولیس لے جاتی ہے۔ اب اس میں ایک اور مسئلہ ہے، اس میں آخری نقطہ میں ایکسپلین کرتا ہوں آپ کو۔ دیکھیے اس میں ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ایک صوبے کی پولیس دوسرے صوبے میں جا کر عدالت کے ان احکامات کو وائلیٹ نہیں کر سکتی۔ یعنی اب میں مثال دیتا ہوں آپ کو، شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کی رہائی عمل میں آئی، جسٹس بابر ستار صاحب نے کہا کہ آپ اسلام آباد میں ہی موجود رہیں گے، اور اگر آپ اسلام آباد سے باہر جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کی گرفتاری ہو سکتی ہے، اس پر ہمارا آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہوگا۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اسلام آباد میں وہ موجود رہیں گے تو تب اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر امپلیمنٹ ہوگا، ان کی گرفتاری نہیں ہو سکتی۔ بالکل اسی طرح پرویز الہی جب تک لاہور میں تھے 21 ستمبر تک، تو لاہور میں ان کی گرفتاری نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو مطلوب تھے، اسلام آباد پولیس کو مطلوب تھے، تو ان کو 21 ستمبر کا اعلان انتظار کرنا چاہیے تھا یا پرویز الہی کے پنجاب چھوڑنے کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ اور اگر وہ اسلام آباد میں داخل ہوتے تو اسلام آباد اس آرڈر کے ہونے کے باوجود اسلام آباد پولیس گرفتار کر سکتی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر اگر 21 ستمبر سے پہلے پرویز الہی اسلام آباد چلے جاتے تو ان کو اسلام آباد سے گرفتار کیا جا سکتا تھا، لیکن ایسے نہیں کیا جا سکتا جیسے اب گرفتار کیا گیا ہے۔ تو اسی لیے میں نے کہا کہ یہ مذاق بنا دیا گیا ہے، مذاق بنا کے رکھ دیا گیا ہے، سسٹم کوئی ہے نہیں، عدالت ہے نہیں، اور حکومت جو ہے وہ سادہ کپڑوں میں ملبوس افراد چلا رہے ہیں۔ اجازت دیجیے۔